اچھا ایکٹرز they are scared of her. آپ کا اتنا خوف کیوں ہے سیٹ کے اوپر؟ اس لیے کہ میں رکھنا چاہتی ہوں. او مائی گاش. اچھا ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ڈنڈے کے علاوہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمیں ڈراؤ نہ تو ہم کام ہی نہیں کریں گے. ہمیں پیار سے ایک دفعہ کہہ دو, 2 دفعہ کہہ دو, 3 دفعہ کہہ دو, 4 دفعہ کہہ دو, 5 دفعہ کہتے جاؤ. آپ نے پس آئینہ سے اٹھایا تھا شاید میرے ایسا پولیس والی کا کریکٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ایک خان صاحب اللہ اور ایک روبینہ اشرف. ہاں جی ہاں, کریڈٹ پہ ایسی پولیس والی میں نے نہیں دیکھی. جیسے عزمی بھیا کہہ رہے ہیں اس کریکٹر کو کرنے کے بعد آپ کو لگتا نہیں آپ کے اندر واقعی ایک ڈی ایس پی آن پرماننٹ بیسس؟ اس کریکٹر کو کرنے کے بعد مجھے لگا کہ میرے اندر آلریڈی ایک ڈی ایس پی تھا جو اب آ گیا باہر آ گیا, اور اتنا نیچرل کیا تھا. جب وہ کر کے آتی تھیں آپ گھر واپس تو طارق بھائی اور بچے تھوڑے سے سہمے ہوئے ہوتے تھے. ان کو پتا تھا گھر سے یہ ایسی ہی گئی تھی, ان کو ہی صرف پتا تھا, باقی کسی کو نہیں پتا. کردار کتنا رہ جاتا ہے کرنے کے بعد ذہن میں؟ بہت زیادہ. I actually fought myself to get out of Inspector Sheila. There were so many times میں کر کچھ اور رہی ہوتی تھی اس کے بعد تو وہ کہتے تھے نہیں آپا یہ انسپیکٹر شیلا ہو رہا ہے. ہو جاتا تھا. اتنا لمبا تو چلا تھا, what 10 years almost 1 decade, بہت چلا ہے. 3 different channels. بچے بڑے ہو گئے تھے. ہاں ہاں 3 سال کا بچہ. آج وہ بچے مجھے مل رہے ہیں, ابھی بھی بوڑھے ہیں وہ سب. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے, اور میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ اس وقت بچے تھے, اور وہ ڈانٹے کھا کھا کے اور وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. آپ کا اتنا ہسمکھ چہرہ ماشاءاللہ سے, آپ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہیں. وہ ڈی ایس پی میں اتنا ہولڈ کرنا آپ نے بڑا مشکل کام نہیں ہوا آپ؟ بڑا نیچرلی آتا تھا وہ مجھے. کووڈ نے بہت سارے پیارے ہم سے چھین لیے, بہت سارے فزیکلی بڑے افیکٹ ہوئے. You also went through a turmoil. جب میں بیمار تھی, اور ظاہر ہے میرے لیے بہت لوگوں نے دعائیں کی ہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. and I think میں واپس ہی اس محبت اور ان دعاؤں کی وجہ سے آئی. بالکل ٹھیک بات. تو میں نے مجھے پھر بہت سارے لوگ کال کرتے تھے, تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا جو ہم کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے ان میں سے ایک کو بتایا کہ میرے گھر والوں نے مجھے ایک مشین لگائی تھی جو کہ بہت ریسرچ کر کے اور پتہ نہیں کہاں سے منگوا کے اور انہوں نے لگا دی تھی ہاسپٹل کے سب مخالفتوں کے باوجود. And that was what saved me. Would you like to tell us which machine was it? It was a high flow nasal cannula. اچھا. وہ ایک ایناکونڈا تھا جس کی اتنی موٹی پائپ اس میں سے نکل رہی تھی, اور وہ اتنی موٹی پائپ میں کہتی تھی یہ میرا ایناکونڈا ہے. وہ انہوں نے میری ناک میں لگائی تھی اور میری سانس بحال ہو گئی تھی. کیونکہ ہمارے ہاسپٹلس میں ظاہر ہے ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, جو پروویژن ہے آکسیجن کا آؤٹ پٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے وہ 100% کیا, وہ تو 20 بھی نہیں ہوتا. تو ایک آدمی جس کو پہلے ہی سانس لینے میں مشکل ہے اور اس کو آکسیجن نہیں پہنچ رہی, اس کو پھر وہ مشین کھینچ کے دے بھی نہیں رہی, تو وہ جب مشین آئی تھی تو زندگی بدل گئی. کلامی کی معافی چاہتا ہوں, یہ دوبارہ آ رہا ہے. ابھی ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی بہت سارے کیسز آئے ہیں, یہاں پہ بھی کیسز آ رہے ہیں, اور لیکن ابھی ان کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا. یہ چیز دوبارہ سے ہو رہی ہے, ہلکے ہلکے لیول پہ شروع ہو گئی. I know that. جی. بٹ امید یہ ہے کہ 3 ڈوزز کے بعد وہ فلو کی طرح ہی آئے گا اور چلا جائے گا انشاءاللہ. اور ہاں ہمیں کوئی آئسولیشنز وغیرہ نہیں کرنی پڑیں گی. کووڈ کے دوران رویے بہت تبدیل ہوئے, لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ اللہ بھی ہے, لوگوں کو ریئلائز ہوا ہم غلط ٹریک پہ تھے, لوگوں کو ریئلائز ہوا ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت, اور پھر کووڈ چلا گیا. وہ چیزیں بھی چلی گئی, ویسے کے ویسے ہو گئے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ڈنڈا. آپ کا مطلب ہے کہ شترال ہوتی رہنی چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت سال پرانا واقعہ ہے, میں نئی آئی تھی کراچی میں, اور گاڑی طارق کی لے کے اور نکل جاتی تھی طارق کو آفس چھوڑتے ہوئے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی گاڑی تھی, اور میں ایک سگنل پہ رکی. دس از 87 that I'm talking about. اور 87 میں پاکستان میں ابھی انگریز بچے تھے, نظر آتے تھے آپ کو سڑکوں پہ. ایک دفعہ ایک جو میٹرو پول ہے نا ابھی ہمارا, ادھر ایک سگنل ہوتا تھا, اب نہیں ہے. تو میں آ رہی ہوں شاہراہ فیصل سے, اور میں نے میٹرو پول کراس کرنا ہے, میں سگنل پہ کھڑی ہوں. زیبرا کراسنگ ساری چمکتی تھی اس وقت, اب ہے ہی نہیں. تو میرے جیسا بے وقوف ڈھونڈ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سڑکیں نہیں ہیں, سڑکیں ہی نہیں ہیں, زیبرا کراسنگ کیا ہوگی. تو میں کھڑی ہوئی اور ایک بائکر زیبرا کراسنگ پہ کھڑا تھا, بتی لال تھی, انگریز بوڑھی عورت تھی, وہ ڈنڈا اسٹک سے چل رہی تھی. وہ آئی, اس نے اس کی ٹانگوں میں ماری ہے,
get back. She said, this is for the pedestrians. उसने उसकी टांगों में डंडे मार के 87 उस मोटर बाइक वाले को पीछे किया है from the zebra crossing, and then she crossed the road. तो डंडा तो दुनिया में है. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सो कॉल्ड पाकिस्तान में, उन सब के अदवार देखे हैं, ठीक है. आपको किसी के दौर में कोई नहीं लगा कि अब चलो पोरक बेहतरी आई है या थोड़ा सा बेहतर हुआ है? 5 दिन लगता है शुरू के. हाँ, सिर्फ 5 दिन, उसके बाद सारे एक जैसे ही हैं. So you're not politically inclined towards any political party? No, I have a tendency to get inclined. मैं impressed हो जाती हूँ, जाहिर है, जहाँ मुझे लगता है कि कोई बहुत, मुझे सिर्फ लोगों की नियत, बातें इम्प्रेस नहीं करती, मुझे नियत समझ आती है. हाँ, और ये नहीं है कि या किसी का बैकग्राउंड होता है. नहीं, मेरा मतलब है कि दादाजी बहुत अच्छे लीडर थे, उनके दादाजी फौत हो गए ना. लीडर तो नहीं चाहिए आपको. हाँ, हमें तो काम चाहिए. लीडर. So you don't run after the leaders. दादाजी के क्रेडिट पे क्या है मुझे ये बताओ. जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एक्टर है वो बहुत अच्छा या अच्छी, तो मुझे याद कराओ कि उसने अच्छा काम क्या किया है. आप कहते तो जब आप किसी लीड कहते हो ये बहुत अच्छा लीडर है, मुझे बताओ इसने काम क्या किया है. अगर इसने सड़क बनाई है आफ्टर कमिंग इनटू रेन, तो वो तो इसको पैसे मिले हुए थे, वो सब कुछ ये सब चीजें एक बंदा थोड़ी करता है. डिपार्टमेंट्स इस साल इस मुल्क में इतनी सड़कें लाजमी बननी है, वो आप आ गए, आपने फंड्स अप्रूव करा लिए, वो मिल गए, आपने बना दी. आपका कमाल नहीं है. कमाल वो होता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ योर टर्न, जब आप अपनी हुकूमत के अलावा भी जिंदगी में भी लोगों की खिदमत करते हो, या आपके किसी भी फेल से नजर आता है कि आप चाहते हो करना. यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक टू जी सरकार. हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं और हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूँगा. आइए शिरोज भाई, बहुत सारी तालियां जी. अस्सलाम वालेकुम. रुबीना असलम साहिबा हमारे साथ हैं. तो किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज पैगाम है एक बड़ा ही मजेदार पैगाम. अच्छा. और वो पैगाम है जी, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े स्मार्ट हो. हाँ जी हाँ. तो एक शख्स ने उनके हवाले से पैगाम, स्मार्टफोन की तरह बच्चे स्मार्ट हो गए हैं. हाँ. वो कहता है कि हुण नहीं रह गए मन दे सच्चे, तौबा भाईया अज दे बच्चे, तौबा भाईया अज दे बच्चे, ते जमदे हुण ते अखां खुलण, आहा टेढ़ा मेढ़ा सब ना बोलन, हाँ आंदे ही पूरे घर ना रचे, आहा तौबा भाईया अज दे बच्चे, अज दे बच्चे, ते हुण नहीं टाइम के आरे लांदे, साड तों वध मोबाइल चलांदे. हाँ जी. ते टच फोन नूं फड़ फड़ खिच्चे, तौबा भाईया अज दे बच्चे, ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲੇ ਵੱਢਦੇ. ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ. ਵਾਹ ਭਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖਾਂਦੇ. ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪੱਚੇ. ਹਾਂ, ਤੌਬਾ ਭਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ. ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣਦੇ ਕਹਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ जो ना जच्चे. हाँ, हम नहीं मिलते अब तो, हमें सुनना पड़ता है कि नहीं आप जा रहे हैं, आप लोग जाएं, we are not interested to go. मुंह नहीं लांदे जो ना जच्चे, तौबा भाईया अज दे बच्चे, ते भुख इन्हां दी साडे लई गड़बड़. जदों भी पुछो लिया दो बर्गर. हुण नहीं खांदे टाफियां लच्छे. हाँ जी हाँ. तौबा